کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو، بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا، چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو، تو تم بے ایمانی کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان نہیں ہے، آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. تو ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا، یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے، یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے، انکار ہی لازم آ رہا ہے، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے، زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی، ان کی وہ کہہ دی، میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی کی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے، آپ اس کو نہیں کرنے دو. اس سے تھوڑی کفر ہے، تو عورت کی فطرت ہے، نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا، اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں، بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو، ٹھیک ہے نا. وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا، وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ، جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو، ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے، یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو، اس سے آپ کافر نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو، پہلی زوجہ کتنی نیک تھی، مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ، اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو، تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں، یہ میرے ساتھ ٹینشن، یہ میرے ساتھ مسئلہ، یہ میرے ساتھ مسئلہ، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا، کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی، استغنا. اس سے لڑ کے، اسے برا بلا کہہ کے، اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں، باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں
میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے ہے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں, لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں, قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا. نہیں, اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے. یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہیں, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں. خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی, تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, او بھائی دعا مانگ لے, اولاد کہہ رہے دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی. تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے, اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے. یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے,
تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں میں. آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا، فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو، ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے، اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے، بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو، خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی، جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھئی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو، میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی، اس کو کرونا ہو گیا اس نے احتیاط نہیں کی، اس کو نہیں ہوا، یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کہہ رہا ہوں، وہ کرونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی، تو اللہ کی مرضی، جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے اور ایسے ہے گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو اب اللہ کی مرضی، اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، ہم تو اسباب کے مکلف ہیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ ذہن میں رکھو آپ. تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں، اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے میں، کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. اچھا خیر بات ہی کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا، تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو ٹھیک ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا، میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا، اپنا تن من دھن لگا دیا، نہ کاروبار کی طرف توجہ، نہ کوئی پیسے کمانے، جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں وقت گزارا، کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا، بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ تو تیرے خوف سے نکلا میں، جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں، اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے ٹھیک ہے نا. ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ اللہ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو.
بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے. اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمے نہیں ہے بلکہ کس کے ذمے ہے؟ تیرے ذمے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی, بولو, نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے گی, کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق, کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے, بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی, جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کی کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے. ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ ہی جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا, جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائشیں, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے, ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی, یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں,
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انتا, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں, شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے کوئی, مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں تو لا الہ الا انتا سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, میں غلط, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے, وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے, لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا, وہ تو آزمایا, پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا, تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے ایک میدان میں ان کو, جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر, اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے, سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا, چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بھئی, اللہ آزمایا, اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ, میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے, تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے, وہ قوم تھی ہوشیار, اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا, یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی, تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا, ٹال دیا. وہ ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا, رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر رہتا. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے, جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے, تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا, کوئی عذاب نہیں ہے بھائی, بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں, کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے, رحمت غالب تو رہتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں, 8 دن 7 راتیں, اور ایسا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. اللہ نے تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے, پریشانی آئے,
تو واویلا نہ مچایا کرو, رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے, جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے, ہائے ہوئے بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا, میرے ساتھ اللہ یہ کر رہا, میرے ساتھ اللہ میں ہی ملا ہوں اللہ کو. آپ کا کام ہے غلامی, مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے.